بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ایسی غذاؤں کے بارے میں ہے جو صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جو ایک ساتھ کھانے سے صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ دونوں غذائیں یکساں طور پر ہی صحت کے لیے مفید کیوں نہ ہوں۔ ان میں سے پہلی غذائیں پھل اور دہی ہیں۔ بے شک پھل سب سے صحت بخش غذا تصور کیے جاتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب ان کو اکیلا کھایا جائے، لیکن جب آپ ان کو دہی یا دوسرے کھانوں کے ساتھ ملا کر کھائیں گے تو یہ معدے میں کھٹا پن اور بد ہضمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی دہی میں مٹھاس شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دار چینی شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور آپ کے گلے کو بھی آرام پہنچاتی ہے۔ دودھ اور کنو کا جوس۔ ناشتے میں دودھ اور اورنج جوس دونوں ایک ساتھ پینا پیٹ کو خراب کر سکتا ہے، کیونکہ کنو میں ایسڈ ہوتا ہے جو دودھ کو جما سکتا ہے، جس سے یہ ایک پنیر کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ تکلیف آپ کے معدے میں 2 سے 6 گھنٹے تک رہ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھار پن بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دودھ کو ہضم کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اور اس سے سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دودھ اور اورنج جوس کو ایک ساتھ استعمال نہ کریں۔ پانی اور کھانا۔ اگرچہ آپ کو کھانے کے ساتھ 1 گلاس پانی رکھنا عام معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کھانے کے ساتھ زیادہ پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کے منہ میں تھوک کی مقدار کو کم کر سکتا ہے، جو ہاضمے میں حصہ لینے والا اہم عنصر ہے۔ یہ پتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وزن بڑھتا ہے اور تیزابیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیلا اور دودھ۔ کیلے اور دودھ کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے یہ مرکب بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دونوں غذائیں ہی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن ان کا ایک ساتھ استعمال جسم میں سستی اور بھاری پن پیدا کرتا ہے۔ برگر اور فرائز۔ یہ انتہائی عام ہے کہ برگر کے ساتھ فرائز بھی کھائے جاتے ہیں، لیکن ماہرین اسے درست نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے موٹاپا ہوتا ہے جو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔